अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सब वीडियो देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल के प्यारे व्यूवर्स, आज हम तिलावत करेंगे सूरह तौबा की आयत नंबर 40 और 41, यानी कि आयत नंबर 40 एंड 41 इंशाल्लाह तर्जुमा के साथ और तफसीर के साथ तिलावत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि अगली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे, और हो सके तो शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, आपको भी सवाब मिले और मुझे भी। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का सबक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्ला, अगर नहीं, तनसुरूहु, तुम मदद करोगे उसकी, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये आयत पिछली आयत से मुंसलिक है, लेकिन अभी तफसीर में फिर बताऊंगी, फिर सही समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। और इल्ला के मीनिंग वैसे सिवाय के भी हो सकते हैं और मगर के भी हो सकते हैं, लेकिन इधर हम इसके मीनिंग लेंगे अगर नहीं तुम मदद करोगे उसकी, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फ़कत पस तहकीक नसरहुल्लाह, मदद की उसकी अल्लाह ने। इद, जब अखरजहुल्लज़ीना, जब निकाला उसको उन लोगों ने जो कफरू काफिर थे। थानियसनैनि, दूसरा था वो दो में से। इज, जब हुमा दोनों, फी में, फिल गारी, गार में। इज यकूलु, जब कहा उसने, लिसाहिबिही, अपने दोस्त से, यानी उसके दोस्त से, यानी अपने दोस्त से, लिस्वाहिबी, दोस्त ही उसके, या रफीक भी कह सकते हैं। ला तहजन, नहीं तुम गम खाओ, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, माना, साथ है हमारे। फ़अंज़लल्लाहु, पस उतारी अल्लाह ने, सकीनतहु, उसकी तस्कीन, यानी अल्लाह ताला की तस्कीन या सुकून, अलैहि, ऊपर उसके। वअय्यदहु, और मदद की उसकी, बिजुनूदिल्लम, सात लश्कर के, यानी मलाइका के लश्कर के, फौज के। लम, नहीं, तरौहा, तुम देख सकते थे उसको। ता के मीनिंग तुम, रो के मीनिंग देखना, हा के मीनिंग उसको, यानी उस लश्कर को। वजअला, और कर दिया अल्लाह ताला ने, कलिमता, बात, कलिमतल्लज़ीना, बात उन लोगों की जो कफरुस्सुफला, जो काफिर है, नीचे। सुफला के मीनिंग नीचे। वकलिमतुल्लाहि, और बात अल्लाह की, हियल उलिया, वही है ऊपर या बुलंद या आला, यानी बात अल्लाह की ऊपर रही, हुक्म अल्लाह का ऊपर रहा और हुक्म काफिरों का नीचे रहा। वल्लाहु, और अल्लाह, अजीजुल हकीम, जबरदस्त हिकमत वाला है, यानी अल्लाह की कोई बात हिकमत से हाली नहीं है। अब इस आयत में अल्लाह ताला कहता है, ये गज़वा तबूक का किस्सा चल रहा था पिछली आयतों में, दो तीन आयतों में, कि निकलो जंग के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो चूंकि ये जंग जो है वो काफ़ी सफ़र था, इसमें गर्मी का मौसम भी था, और सफ़र भी लंबा था। और फिर उसके ऊपर एक बात और ये थी कि कैसर रोम से जंग का खदशा था, क्योंकि मुल्क शाम के बादशाह मलिक गस्सान जो है वो कैसर रोम से मदद कर लेना चाहता था, और मशहूर यही किया था, बात यही पहुंची थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो इसलिए बहुत से लोग कतरा रहे थे, इवन कुछ मुसलमान भी कतरा रहे थे, जबकि मुखलिसीन मोमिनीन जो थे वो तो जाने के लिए तैयार थे। लेकिन कुछ कतरा रहे थे, जो बाद में वो भी चले गए थे। सिर्फ 3 मुसलमान पीछे रह गए थे, बाकी सारे मुनाफिकीन थे, जिसका किस्सा आगे आएगा, फिर वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, फिर बताऊंगी। तो उस मौका पर जब लोग आसानी से नहीं निकल रहे थे और कतरा रहे थे, तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम अगर उसकी मदद नहीं करोगे, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गज़वा तबूक के मौका पर मदद नहीं करोगे, तो ना सही, उनकी मदद पहले भी अल्लाह ताला ने की है, यानी कि उनकी मदद के लिए तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है, और तुम लोगों पर उसकी मदद जो है वो मौकूफ नहीं है, खत्म नहीं हो जाती। उसकी मदद पहले भी अल्लाह ताला कर चुका है, जब काफिर, मक्का के काफिर जो है
وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکالا تھا، اخرجہ نکالا تھا کافروں نے مکہ سے۔ تو یہ قصہ وہ آ رہا ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی۔ تو یہ وہ قصہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے نکل کر اور غار ثور میں پناہ لی تھی۔ جب ایک یار تھا صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لصاحبہ ہی جو ادھر آیا ہے، ایک صرف دوست تھا یار غار جسے کہتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی آپ کے ساتھ نہ تھا، اور چند مسلمان اس سے پہلے جو ہے مکہ کے کافروں کی ظلم سے تنگ آ کر وہ ہجرت کر گئے تھے مدینہ، اور آخر آپ کو بھی ہجرت کا حکم ہوا۔ مشرکین کا آخری مشورہ یہ قرار پایا تھا کہ ہر قبیلہ کا ایک نوجوان منتخب ہوا اور وہ سب مل کر ایک ہی وقت میں آپ پر تلواروں سے ضرب لگائے تاکہ خون بہانے کا جو فدیہ ہوتا ہے یا دیت ہوتا ہے تو وہ جو ہے سب قبائل پر تقسیم ہو جائے، سارے قبیلے آپس میں تقسیم کر کے تو بنی ہاشم کو دے دے، اور بنی ہاشم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی ہاشم سے جو ہے وہ تعلق رکھتے تھے، قبیلہ بنی ہاشم سے۔ تو بنی ہاشم کی یہ ہمت نہ ہو کہ خون کے انتقام میں سارے عرب کے قبائل سے لڑائی کریں، تو اس کے لیے انہوں نے یہ مشورہ کیا تھا کہ سارے قبیلوں سے ایک ایک نوجوان منتخب کیا۔ جس رات کو اس ناپاک کاروائی کو عملی جامہ پہنانا تھا، اس رات کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کر دی کہ وہ نکل جائے ادھر سے، ان کا یہ ناپاک منصوبہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے واضح کر دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا دیا اور ان سے کہا کہ جو لوگوں کی امانتیں ہیں وہ ان کو دے دینا اور تم بھی مدینہ تشریف لے آنا۔ اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، ان سارے لوگوں کے ہوتے ہوئے ایک مٹی کی لے کر ان کی طرف پھینک دی اور ان کے درمیان سے نکل گئے اور کسی کو نظر نہیں آئے، اور مدینہ کی طرف جانے کی بجائے وہ الٹ طرف چلے گئے، یعنی شمال کی طرف جانے کی بجائے جنوب کی طرف چلے گئے اور غار ثور میں پناہ لے لی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کر۔ ان کو پہلے سے بتایا تھا اور انہوں نے جو ہے سارا بندوبست کر لیا تھا، اور اسی طرح وہ 3 دن انہوں نے اسی غار میں گزارے۔ اور اس غار میں جب وہ رہ رہے تھے تو مکہ والوں نے ارد گرد مکہ کے ساری طرفوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کیا اور ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، اور ایون اس غار کی طرف بھی پہنچ گئے تھے۔ ایک قائف کو ہمراہ لے کر جو قدم کے شناخت میں ماہر تھا، تو اس کو ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نکلے تھے، اور اس نے غار ثور تک نشان قدم کی شناخت کی، مگر خدا کی قدرت کے غار کے دروازے پر مکڑی نے جالا بنا لیا تھا اور جنگلی کبوتر نے انڈے دے دیے، یہ اللہ کی مدد سے ایک ہی ٹائم میں، ایک ہی دن میں۔ یہ دیکھ کر سب نے قائف کو جٹلایا اور کہنے لگے کہ یہ مکڑی کا جالا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے کا معلوم ہوتا ہے، اگر اندر کوئی جاتا تو یہ جالا اور انڈے کیسے صحیح سالم رہ سکتے تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اندر سے کفار کے پاؤں نظر آ رہے تھے، انہیں فکر ہوئی کہ جان سے بھی زیادہ محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب کچھ ان پر قربان، دشمنوں کی نظر نہ پڑے ان پر۔ گھبرا کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ان لوگوں کی نظر ذرا جھک کر اپنے قدموں کی طرف پڑے تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذرا ڈر گئے، ان کے دل میں ذرا ڈر سا تھا، تو رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تسلی دی کہ نہیں ڈرو، جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو کوئی ہمارا بال بھی بیگا نہیں کر سکتا۔ اور اسی ٹائم اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھ حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلوں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تسکین بھیج دی، تسلی بھیج دی، سکون بھیج دیا، اور ادھر ہی اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کا، فرشتوں کی فوج حفاظت کے لیے بھیج دی، اور اسی غیبی مدد کا کرشمہ تھا کہ مکڑی کا جالا بھی بن گیا تھا، جو مضبوط قلعوں سے بھی بڑھ کر تحفظ بن گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات نیچے کی، اور ان کی تدابیر اور ان کی پلاننگ کو حق میں ملا دیا، اور ان کی بات نیچے، ان کا حکم نیچے، اور اللہ تعالیٰ کی بات سب سے اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 روز قیام کیا اس غار سور میں، اور جو ہے اس کے بعد صحیح اچھے طریقے سے مدینہ منورہ جو ہے پہنچ گئے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم جو ہے وہ سب سے اوپر رہا۔ اللہ تعالیٰ کا ہی بول بالا رہتا ہے ہر وقت اور ہر جگہ پر، اللہ تعالیٰ ہی اعلیٰ بے شک۔ تو اس آیت میں یہ ہم نے، اور اللہ تعالیٰ کی کوئی بات جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں۔ اگلی آیت انشاءاللہ پھر پڑھیں گے، کیونکہ اس کافی ٹائم ہو گیا ہے، پھر انشاءاللہ نیکسٹ سبق میں پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہمیں توفیق دے اس قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ، یا پروردگار، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے گھر والوں کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہماری استانی اپی جان کو، کل مومن مسلمانوں کو، رشتہ داروں کو، اور کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما، یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے، ہماری بیماریاں، تکالیف، پریشانیاں اور برائیاں ہم سے دور کر دے۔ یا اللہ یہ قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، اس کے زیر زبر پیش میں، تلفظ میں، ترجمہ تفسیر میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو یا اللہ معاف کر دینا۔ یا اللہ تو معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے، آمین۔